نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے سے گندگی یا تکلیف کی چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے لکھا تھا، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی عیادت کرو۔ حضرت ابراہیم ادم سے کسی نے کہا، گوشت مہنگا ہو چکا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، اسے سستا کر دو، یعنی اسے خریدنا چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا شراب بطور دوا استعمال ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب تو خود بیماری ہے، یہ شفا کیا دے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، اور لوگوں میں بدتر وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، اور نیکی سے ہٹ کر کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بروز قیامت عثمان کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں جو امور سامنے آئیں گے، ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ اچانک اموات ہوں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے شہادت کی انگلی زمین پر لگا کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ کے نام کی مدد سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے تھوک کے ساتھ، تاکہ ہمارا مریض شفا پائے ہمارے رب کے حکم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے، اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔